کی پارٹی کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پیک کی کمیٹی کے لیے بھیک مانگنے کے لیے خواجہ آصف اور اسپیکر کے پاس چلے گئے تھے، جو کہ ایک غیر اخلاقی طریقے سے ریحانہ ڈار کو، جو آپ خود کہتے ہیں وہ فارم 45 پہ جو ہے نا جیتی ہوئی تھی 47 پہ ہرایا گیا، اس بندے کے پاس آپ بھیک مانگنے گئے کہ مجھے یہ اپنے الفاظ ذرا انسانوں والے کرو۔ نہیں سر، میں نے پہلے آپ کو معذرت کی ہے۔ یہ معذرت، یہ بھکاری تم خود ہوگے، نہیں سر، میں اور میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے صحافی پہ جو ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ ایک منٹ، آپ آئندہ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، تم ہٹ جاؤ یہاں سے، آئندہ تم مجھ سے زندگی بھر سوال نہیں کرو گے، اس کو ہٹا دو، ہٹ جاؤ۔ انسان بھائی مارا ماری مت کرو۔ ہیلو ہیلو، اگر آپ سوال اس طرح کریں گے کہ جن الفاظ میں آپ نے کیا تو وہ آپ کی ایڈوانس میں معذرت کرنے سے، یعنی کسی کو معذرت کرو کہ جی میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں لیکن یہ ہے کہ گالی دے، ٹھیک ہے نا، یہ میری بات سنو ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیے آپ بچے ہیں، آپ ہمیشہ الفاظ میں کسی سے بھی بات کرو احترام کا ایلیمنٹ نہ جانے دیں۔ تو دیکھو نا، یہ سارے آپ کے بھائی ہیں اور آپ سب کو کبھی بھی میں نے مایوس کیا ہے پورے ایک سال میں، جب آپ لوگوں نے مجھے روکا ہے میں آپ کی نہیں روکا ہوں۔ چلیں بس ختم کریں جی، احترام میں کوئی کمی کی ہے؟ گلے لگائیں جی، گلے لگائیں، ایک بار گلے لگائیں ایسے۔ اب اس سوال کا جواب بھی دے دیں۔ سر کیا آپ نے خفیہ مذاکرات کیے تھے، یہی بات کر رہے تھے؟ ہاں، جو سوال تو اس نے کیا تھا نا کہ اسپیکر صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جو ہے بھیک مانگنے گیا تھا، اس کو میں ذرا تھوڑا سا تصحیح کر دوں۔ اسپیکر صاحب کے پاس یہ میں اکیلے تو نہیں گیا تھا، میرے ساتھ پارٹی گئی تھی نا، میرے ساتھ امت رضا صاحب گئے تھے، میرے ساتھ ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب گئے تھے، شاندانہ گلزار گئی تھی، ہمارے پارلیمانی لیڈر دین قریشی صاحب گئے تھے۔ یہ ہم نے ان سے پوچھا اسپیکر صاحب سے، ہم نے یہ فیصلہ کیا، یعنی فیصلہ یہ تھا کہ اگر ان کو کوئی اور نام درکار ہیں تو ہم اپنے تئیں دوسرا نام پارٹی کو کہتے کہ ریکمینڈ کریں۔ منوج صاحب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ پارٹی کے اندر پارٹی بنائیں گے یا اس پارٹی کے اندر رہ کر جو ہے کسی پارٹی کے نظم کے قائل بھی ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی نظم کے قائل نہیں ہیں کون پارٹی کے اندر سے ہی۔ بھائی پارٹی کے اندر کوئی بتا دینا میں نے کیا بے نظمی کی ہے؟ ایک ابھی اپنے حلف قرآن کا جو الزام لگایا ہے، یہ آپ کو کہاں سے خبر ملی ہے؟ پولیٹیکل کمیٹی میں ہوا ہے نا، کوئی کہہ دے کہ جھوٹ ہے، آپ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی کوئی حلف دیتے ہیں اس طرح کمیٹیوں کی میٹنگ میں؟ میں کوئی مطلب ہے آپ سب کو، پوری قوم کو یہ غلط بیانی کروں گا؟ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلے۔ یہ کہہ دینا کہ جی یہ سعودی سفیر کی بات اس میں نہیں ہوئی ہے، وہ سعودی سفیر کا پیغام کون لایا تھا؟ خان کے کان میں ڈالنا، یہ دیکھیں یہ چیزوں کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ سیاست اتنی بھی گندی ہوتی ہے۔ سر شبلی پراز عمر ایوب کو آپ سے مسئلہ کیا ہے سر؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا، صرف ان کو نہیں ہے، شاید اوروں کو بھی ہو۔ ذرا تھوڑا پیچھے ہو جائے نا، تھوڑا سا کھل جائے نا، کیا یہ تنگ تنگ کھڑے ہو، ذرا اور آپ بھی آگے نہ آئیں۔ ایک منٹ، مسئلہ یہ ہے کہ خان کی وجہ سے، اپنی خدمات کی وجہ سے جدھر چلا جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سب مل کے بھی چلے جائیں، 10 آدمی جو ہیں ان کو ہاتھ ملانے نہیں آتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ اصل چیز ہے جیلسی، حسد ہے۔ مروت صاحب اب میرے گاؤں میں وہ سنا مرمت صاحب، آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ تھا کہ جواب دے دیں یار۔ سر کوئی بریگیڈیئر عرفان کی ہے؟ ہاں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جی سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کہیں سے آج جو مجھے اور کل جو مجھے جیل میں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، یہ میرے خیال میں شاید 22 لوگوں کا فیصلہ تھا
اور یہ تبھی ہوتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ سر 1 سال ملا ہوں. جس دن میرا ملنا ضروری تھا نہیں ملایا گیا, اور آج بھی ملنا ضروری تھا نہیں ملایا گیا, تو لہذا ملے بغیر ہی میں نے اپنا. مروا صاحب یہ بتا دیں, صرف آپ یہ بتا دیں کہ عمران پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان کے اور امریکہ کے تعلقات رجیم تبدیلی کی وجہ سے خراب ہوئے تھے, بدمزگی پیدا ہوئی تھی. جب عمران خان نے ہر پلیٹ فارم پہ بات کی, ہر جگہ پہ بات کی کہ امریکہ اس میں ملوث ہے, تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے اپوزیشن لیڈر نے جب امریکی سفیر سے ملاقات کی, کیا یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ یہ تو نہ میں اس ملاقات میں تھا اور نہ انہوں نے مجھے بلایا تھا, اور نہ مجھے علم ہے کہ کس ایشو پہ بات ہوئی ہے, تو لہٰذا میں اس پہ کیا رائے دے سکتا ہوں. جب سے آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں, آپ مسلسل جو ہے وہ آپ کی مخالفت کی جاتی رہی ہے, تو کیا اب آپ اس نتیجے پر تو نہیں پہنچے کہ پارٹی ہی جو ہے وہ پارٹی کو خیر بات کہہ نہیں, پارٹی کی میں نے ان کے لیے تو جدوجہد نہیں کی تھی نا کہ یہ اپوزیشن لیڈر بنے اور سینٹ میں بنے. میں نے تو خان کے کاس کے لیے کی تھی, نمبر 1. نمبر 2 بات, میں تو خان کے لیے ہر وقت تیار ہوں, لیکن دیکھیں میں صرف آپ کے توسط سے پورے پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں, کوئی ایک شخص یہ بتا دے کہ تھوڑا سا نقصان میری وجہ سے پی ٹی آئی کو ہوا ہو, معمولی یار یہ معمولی نقصان کوئی بتا دے, اور میں اپنے نقصانات نہیں بتاتا ہوں, لیکن جو میرا کردار 1 سال میں رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں نے تو اس پارٹی کو اٹھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی, میں نے اس پارٹی کے ہر امیدوار کی کیمپین کی ہے. یہ لوگ ان کو لایا ہوں اپنے حلقوں میں, ان کے لیے یہ ریلیز, یہ آج 8 فروری تک تو کچھ نہیں تھا. میں اکیلا تھا تو ہر جگہ احتجاج کر سکتا تھا, کیونکہ میں ہی فیصلہ کرتا تھا کب کرنا ہے, کہاں پہ کرنا ہے. اور جب سے یہ لوگ باہر آئے ہیں تو اب آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا خان سے, اور آپ کی اپنی کچھ ایسی باتیں ہیں اس وجہ سے آپ خان سے دور ہوئے ہیں, بانی پی ٹی آئی سے اس لیے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. دوبارہ ذرا سوال کریں. کہ آپ جو ہے باتیں خراب کرتے تھے, جا کے آپ باہر آ کے غلط بیانی کرتے تھے, آپ کی جو غیر سنجیدگی اس وجہ سے بانی پی ٹی آئی سے آپ کو دور کیا. یعنی آپ کو یہ کس نے کہا؟ ذرائع ایسے ذرائع انتہائی بغیرت. مروا صاحب یہ بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو احتجاج کی ذمہ داری دی, اور آج آپ خود احتجاج سے الگ ہو رہے ہیں, تو نہیں, یہ قطعاً میں نے نہیں کہا ہے. خان کے کاس سے شاید موت ہی ہمیں دور کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, خان کے کاس کے لیے ہر وقت میں تیار ہوں. بات یہ ہے, جدھر میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خان کب رہا ہوگا, جدھر میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں احتجاج کے لیے کب نکلو گے. میں کیا جواب دوں کسی کو؟ احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, تو لہذا جنہوں نے احتجاج کرنے ابو بکتے ان کا کام ہے, میں ان کے پیچھے چلوں گا. پہلے میں احتجاج خود کنوین کرتا تھا, خود لیڈ کرتا تھا. اب میں دیکھیں پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے نا احتجاج. جب پارٹی مجھے پیچھے رکھ رہی ہے اور خود احتجاج کی ذمہ داریاں لی ہے, تو لہٰذا اب میں یہی چاہتا ہوں کہ قوم اب توقع رکھیں کہ انشاءاللہ یہ 2 حضرات جو ہیں بڑا ہی عالیشان احتجاج کریں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ احتجاج آپ لیڈ کریں, یہ آپ ان سے پوچھیں نا. لیکن آپ نے کہا کہ عمران خان نے لیڈ کرنے کا آپ کو کہا, تو آپ کیوں پیچھے رکھ رہے ہیں؟ مجھے کہا تھا نا, بیرسٹر گور صاحب نے اناؤنس کیا تھا, اگر آپ لوگ بھول جاتے ہیں, کہ احتجاج کی ذمہ داری ان کی ہے. تو اس کے بعد شاید لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ احتجاجوں کی وجہ سے پاپولر ہو گیا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی اس سے لے لو, تو اب لے لی ہے لیکن خود بھی نہیں کر رہے. انہوں نے تو اس دن احتجاج کیا ہے شعیب شہین صاحب کی رہائش گاہ کے باہر 5 منٹ کی ایکٹیویٹی کی ہے, اور پھر سارے منتشر ہو گئے ہیں اپنی گلی کے اندر ہی. اس طرح کیسے خان باہر آئے گا؟ دیکھو, اسلام آباد میں پنڈی میں 3 احتجاج کیے, اور ان 3 احتجاجوں میں کتنے لوگ نکلے آپ سب کے سامنے. پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں 5 منٹ کا احتجاج, تو یہ پھر 5 منٹ کا احتجاج ہی ہوگا جہاں یہ مجھے احتجاج سے دور رکھے. پھر خان کیسے باہر آئے گا؟ آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے. خان کیسے باہر آئے گا؟ آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے. دیکھو سنیں یار سنیں, بات یہ ہے کہ خان صاحب کو کنفیوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک فیصلے کے اوپر دوسرا فیصلہ لادا جاتا ہے, ریورس کرائے جاتے ہیں, اور بہت سارے فیصلے میں نے بتائے ہیں.
खान साहब को ही फैसला करना होगा कि ये एहतजाज का काम बिला रोक टोक के किसी के ऐसे शख्स के हवाले हो जो इसको सर अंजाम दे सके। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अब पार्टी की इजाज़त के बगैर फैसलाबाद में या गुजरावाला में अपने कहीं जलसा तो नहीं कर सकता हूँ। जब पार्टी मेरे साथ होगी और पार्टी और हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा, तो लिहाजा चूंकि वो चाहते हैं कि एहतजाज खुद करें, तो इसलिए वो करें और हम भी हम नवा में शामिल हो गए। सर अफसल मरवत साहब, आपने खुलकर आज बात की, हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि शिबली फराज और उमर अयूब के खिलाफ पार्टी के अंदर कम से कम 30 से ज़ायद MNAs मुख्तलिफ मौक़ों पर इस बात का इजहार कर चुके कि वो ऐसे फैसले खान से इजाज़त लिए बगैर करते हैं और बैरिस्टर गौर उनसे फिल्टर करने के बाद खान का पैगाम पहुंचाते हैं। तो क्या बाकी लोग भी खुलकर बात करेंगे, क्योंकि खान का पैगाम हमारे ये मुस्तनद ज़राए बता रहे हैं कि खान कुछ कहता है, बाहर आके बैरिस्टर गौर भी नहीं कहते। मैं आपको बताऊं, खान साहब जो कहते हैं जब तक उमेर नियाजी थे तमाम मामला ठीक चलते थे। ये उमेर नियाजी साहब को हटा के पंजोते को ले आए। अब वो हजरत जो है उन्होंने साहब भी कह रहे हैं कि आप गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसलिए आपको मिलने नहीं दिया जाता। गैर संजीदगी का क्या मतलब? हमने कोई मैयत पे बैठना है?